أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج پروگرام نمبر 1123 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج مطالعہ کریں گے سورۃ الضحیٰ کی آیات 6 تا 11 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے حسب معمول قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ماشاءاللہ دینی مدارس میں علم دین حاصل کر رہے ہیں اور ہمارے پروگرام میں بھی شریک ہو رہے ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن حکیم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. جامع ترمذی شریف کی روایت. طویل حدیث مبارک ہے فضائل قرآن کے بارے میں اور یہ ہم کئی مرتبہ پہلے بھی دہرا چکے. آج کا نقطہ کیا ہے؟ قرآن کریم کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے. عربی میں عجیب خوبصورت کو عمدہ کو کہا جاتا ہے. تو قرآن حکیم کی حکمت کی باتیں, علم و حکمت کے نکات یہ قیامت تک ختم نہیں ہوں گے. ہر دور میں قرآن کی عظمت کے نقطے ہمارے سامنے کھلتے چلے جائیں گے. اس کے بعد چلتے ہیں ترتیب کے مطابق آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم و ترجمے کے سمجھنے کی طرف. سورۃ الضحیٰ کی آیات 6 تا 11 کا مفہوم اور ترجمہ. کیا اس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا, پھر اس نے آپ کو ٹھکانہ عطا فرمایا, اور اس نے پایا آپ کو حق کی تلاش میں تو اس نے راہ دکھائی, اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو اس نے غنی کر دیا. سو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیے, اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان کیجیے. یہ سورہ ضحیٰ کی آیات 6 تا 11 کا مفہوم و ترجمہ. اس کے بعد چلتے ہیں ربط آیات کی طرف, یعنی گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق. ٹھیک ہے, ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. گزشتہ آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عنایات الہی کے عطا ہونے کا بیان تھا. حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی, ان کا تذکرہ تھا. اب سیرت پاک کے 3 پہلو پیش کر کے اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے. ان عنایات کے حوالے سے 3 پہلو واضح اس مقام پر کیے جا رہے ہیں. اس کے بعد چلتے تعارف کی طرف. جو باتیں تفصیل سے تشریح میں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کا خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے ہمارے سامنے آتا ہے. اور خاکہ یا آؤٹ لائن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پہلے مختصر چند نقطے سامنے آ جائیں کہ جو بعد میں تشریح کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو انہی کی تفصیل آگے آ رہی ہوگی. تو خاکہ یا آؤٹ لائن تعارف کے ذیل میں 3 باتیں ہمیشہ کی طرح. پہلی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے لیکن اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا اور ٹھکانہ عطا فرمایا. اگلا نقطہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی گئی. اور اگلا اور آخری نقطہ تعارف کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کی عطا ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کی تلقین. آگے تشریح میں انشاءاللہ مزید وضاحت ہمارے سامنے آئے گی.
اس کے بعد چلتے ہیں آیات کے تجزیے کی طرف. ہر آیت میں کیا ٹاپک آ رہا ہے، کیا موضوع آ رہا ہے، اس کو ہم آیات کے تجزیے میں بیان کرتے ہیں. سورۃ الضحیٰ آیات 6 تک 11 کا تجزیہ. سب سے پہلے آیت نمبر 6، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت یتیمی میں دستگیری، اللہ تعالیٰ نے یتیمی کی کیفیت تھی، حضور کی دستگیری فرمائی. اگلا نقطہ آیت نمبر 6 کے بعد آیت نمبر 7 کے تعلق سے ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب کائنات کی رہنمائی، غار حرا میں آپ کا جانا اور پھر قرآن پاک کے نزول کا سلسلہ شروع ہو جانا. اگلی بات آیت نمبر 8، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی کر دیا گیا. یہ بہت سارے اعتبارات سے آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی. پھر آیت نمبر 9، یتیم کے ساتھ شفقت کی تلقین. آیت نمبر 10، سائل کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین. اور آخر میں آیت نمبر 11، عطا ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ اور شکر کرنے کی تلقین. یہ الحمدللہ ناظرین کرام سورہ ضحیٰ کی آیات 6 تک 11 کا مفہوم و ترجمہ، ربط آیات، تعارف اور تجزیے کا بیان مکمل ہوا. اب وقت ان آیات کی تشریح کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 6 سے قرآن حکیم اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ. یہ آیت نمبر 6 ہے. اس کا ترجمہ، کیا اس اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم نہیں پایا پھر اس نے ٹھکانہ عطا فرمایا. یہ آیت نمبر 6 کا ترجمہ. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے 3 انعامات کا تذکرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دادا اور چچا کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہارا اور ٹھکانہ عطا فرمایا. مشہور بات ہے نا، جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور اسی طریقے پر آپ کچھ ہی برس کے بعد 6 برس کے تھے تو آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام اپنے دادا عبد المطلب ان کی کفالت میں آئے اور پھر ان کا انتقال ہو گیا، تو پھر اللہ کے نبی مکرم علیہ السلام اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں ہے. یہ واقعات ہمارے علم میں ہیں. اچھا، ایک اور اہم نقطہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام خود ایک یتیمی کی کیفیت سے گزرے ہیں. تو آپ سے بڑھ کر کون یتیم کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے، اس کے درد کو جان سکتا ہے. پھر یتیم کون ہوتا ہے کہ معاشرہ اگر اس پر توجہ نہ کرے تو معاشرے کا سب سے زیادہ، انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈپرائیوڈ آف طبقہ ہوتا ہے، کہ جو محروم طبقہ ہوتا ہے. تو حضور تو رحمت للعالمین بنائے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو محرومین کے لیے حضور سے بڑھ کر کون ہوگا جو رحمت و شفقت بنے گا. حضور خود اس کیفیت سے گزارے گئے. اللہ کی مشیت کا معاملہ کہ کل جنہوں نے یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے، مظلوموں کے لیے کیا بننا ہے، رحمت للعالمین بننا ہے، سہارا بننا ہے، خود ان کو اس کیفیت سے گزارا گیا. اللہ کی مشیت کا معاملہ. تو حضور علیہ السلام یتیمی کی کیفیت میں تھے. اللہ تعالیٰ نے پہلے دادا کے ذریعے پھر چچا ابو طالب کے ذریعے حضور علیہ السلام کو ظاہری اعتبار سے سہارا عطا فرما دیا. اصل سہارا تو کس کا ہے؟ اللہ کا. یہ ظاہری اعتبار سے ٹھکانہ عطا کرنا، سہارا عطا کرنے والی بات. اگلی آیت سورہ ضحیٰ کی آیت نمبر 7 ارشاد ہوا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس آیت کا ترجمہ، اور اس نے پایا آپ کو حق کی تلاش میں تو اس نے راہ دکھائی. یہ آیت نمبر 7 کا مفہوم اور ترجمہ. اس آیت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. ضال کے کئی معنی ہیں. ایک معنی تلاش میں ہونے اور ناواقف ہونے کا بھی ہے. یہ بات بہت اہم ہے کہ اس مقام پر ترجمے کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. نہ صرف اس مقام پر، قرآن حکیم کے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے بلکہ تمام آیات کے حوالے سے ترجمے میں احتیاط کی ضرورت ہے. اور جب اللہ اپنے رسول مکرم علیہ السلام کا ذکر خیر فرما رہا تو اور زیادہ ادب، احترام وغیرہ. اسی طریقے پر انبیاء کا ذکر ہے تو بہت ادب اور احترام کا پہلو. یہاں پر جیسے کہ ہم نے لکھا کہ ضال کے کئی معنی ہیں، بہت سارے معنی ہیں. ایک لفظ کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک مفہوم کیا ہے؟ تلاش میں ہونا اور ناواقف ہونا. اب اس کی وضاحت آگے ہم کر رہے ہیں. اگلا نقطہ کیا ہے؟ ظہور نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کی تلاش میں تھے اور شریعت کے احکام سے ناواقف تھے. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تقریباً 36 برس کی عمر سے غار حرا جانے لگے تھے، اور آپ تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے. معاشرے کی جو برائیاں تھیں، معاشرے میں جو ظلم و ستم تھا، ایک طرف محکوم طبقات تھے، غلام تھے، کنیزیں تھیں، اور مظلوم طبقات تھے، ان کے ساتھ کچھ لوگ ظلم و ستم کیا کرتے تھے. اس سب کا حل کیا ہے؟ تو آپ اس معنی میں تلاش میں تھے. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی عطا فرمائی اور غار حرا میں پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق. اور کس معنی میں کہا جا رہا ہے کہ حضور پر ابھی ظہور نبوت نہیں ہوا، ورنہ پر ہم جانتے ہیں کہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں. اور نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، میں تو اس وقت میں اللہ کا رسول تھا جب آدم ابھی جسم
اور روح کے درمیان تھے، تو حضور تو پہلے سے نبی ہیں، لیکن ظہور نبوت یا اعلان نبوت خاص موقع پر ہوتا ہے۔ اس سے قبل آپ تلاش میں تھے، اللہ تعالیٰ کی وحی آنی تھی اور غار حرا میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، اور پھر شریعت کے احکامات اور شریعت کی تعلیم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئی۔ اس معنی میں ہم نے ترجمہ کیا تلاش میں ہونا اور ناواقف ہونا، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تلاش حق ہے، اور اس تعلق سے شریعت کے احکامات ابھی آپ پر نازل نہیں ہوئے، اس کی تلاش میں ہے، اور اب اللہ نے وحی قرآن پاک کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کرنا شروع کر دی۔ ایک اور مفہوم بھی تلاش کا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت میں سرگرداں ہونا۔ سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی محبت میں سرگرداں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رہنمائی عطا فرما دی۔ یہ مفہوم بھی مترجمین نے اور اہل علم نے بیان فرمایا ہے۔ اگلا نقطہ، منصب نبوت پر فائز کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی گئی۔ نبی تو آپ پہلے سے، اب آپ کا ظہور نبوت ہوگا، اب آپ کا اعلان نبوت ہوگا، اور اب اللہ کی طرف سے احکامات کا نزول ہوگا، اور اللہ کی طرف سے وحی کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہو گیا۔ یہ وہ سب سے بڑا انعام ہے، اللہ نے اپنا نبی بنایا اور امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور اپنی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اپنا آخری کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ وہ جو حضور پر اللہ کے انعامات کا ذکر آ رہا ہے، سب سے بڑا انعام تو یہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا۔ اگلا بیان ہے سورہ وحا کی آیت نمبر 8 کا ارشاد ہوا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اس آیت کا ترجمہ، اور اس نے آپ کو تنگ دست پایا تو اس نے غنی کر دیا۔ یہ آیت نمبر 8 کا ترجمہ ہے، تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری طور پر مال نہ تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی و مالدار کر دیا۔ ظاہری مال اسباب میں نہیں تھا، ورنہ تو ساری کائنات حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات حضور کا، تو ساری کائنات حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، مگر ظاہر کے اسباب کے اعتبار سے تو چنانچہ ایک تو یتیمی کی کیفیت کا معاملہ تھا، وہ بات پہلے آ چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور پھر آپ کے چچا کے ذریعے آپ کی کفالت کا معاملہ ہوا، پھر سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح ہوا، اور وہ بھی پھر ایمان لائیں جب اعلان نبوت ہوا نبی اکرم علیہ السلام پر، اور ان کا سارا مال و دولت بھی حضور کے استعمال میں آ گیا۔ لیکن وہ سارا مال و دولت اعلان نبوت کے بعد کہاں استعمال ہو رہا ہے؟ اللہ کے دین کے کام کے لیے۔ بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لاتے ہیں، ان کا بھی سارا مال حضور کے لیے پیش ہو رہا ہے، اور وہ مال کئی مرتبہ غلاموں کو آزاد کرانے، اور وہ غلام وہ تھے کہ جو ایمان بھی لے آئے تھے، جن میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہے۔ بعد کی بات کریں تو جب قتال کا دور شروع ہوا مدینہ طیبہ میں، بدر کا میدان بھی سجا، مال غنیمت بھی ملا، پھر آگے اور فتوحات عطا ہوئیں، جب فتح خیبر ہوئی تو مسلمانوں کو بہت بڑی اراضی ملی، بہت بڑی زرعی فصل، اس کا جو بھی مسلمانوں کو ریونیو اور اس کی آمدن ملنی تھی، اور آگے بڑھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو فتح مکہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، سارے عرب پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ تو یہ وہ سارے اشارے ہیں۔ بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، خیر وہ تو حضور کے صحابی ہیں، لیکن ان کے دور میں کیسر و کسرا کی فتوحات بھی ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہے مختلف اعتبارات سے کہ دنیا میں بھی مادی وسائل حضور نبی اکرم علیہ السلام کو عطا ہوئے ہیں۔ اگلا نقطہ، یہاں دنیا اور آخرت کے خزانوں کے عطا کیے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ جو ذکر آیا کہ آپ کو غنی اور مالدار کر دیے، تو دنیا کے خزانے عطا کیے جانا جس کی طرف اشارہ ہوا، مال غنیمت اور بعد کی فتوحات بھی، اور آخرت کا معاملہ تو سب سے بڑھ کر ہوگا، جہاں مقام محمود بھی نبی علیہ السلام کو عطا ہوگا۔ اگلی آیت سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 9 ارشاد ہوا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اس آیت کا ترجمہ، سو آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے۔ یہ آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ۔ اب 3 ہدایات دی جا رہی ہیں۔ پہلے 3 خاص انعامات کا ذکر تھا، یتیمی کی کیفیت تھی، سہارا عطا ہوا، تلاش حق میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی، اور تنگ دستی کا بظاہر معاملہ تھا، اللہ نے غنی فرمایا، وہ تو انعامات ہو گئے۔ اب 3 ہدایات عطا ہو رہی، اور یاد رکھیے گا خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رہنمائی امت کو عطا کی جا رہی ہے۔ کیا ہدایت پہلی عطا ہو رہی ہے؟ تشریح کا اگلا نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یتیمی میں دستگیری کی، تو اب کیا چاہیے آپ کو؟ فرمایا جا رہا ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کی سرپرستی فرمائیں اور انہیں لوگوں کی زیادتیوں سے بچائیں، یتیموں کو ان کا حق ملے، ان کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں اور کوئی ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام خود بھی اس کیفیت سے گزرے، بات پہلے آ چکی، آپ سے بڑھ کر کون ان کے درد کو اور دکھ کو سمجھے گا۔ پھر حضور کو جو قرآن پاک عطا ہوا اس میں جا بجا یتیموں کے لیے رہنمائی سورۃ البقرہ میں ہے، سورہ نساء میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جا بجا اللہ سورہ انعام میں ہے، جا بجا اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ
حسن سلوک کی تاکید فرمائی. خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے. اور کیسے حضور نے اشارہ فرمایا؟ حضور کا مبارک ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے مبارک ہاتھ کی 2 انگلیاں حضور نے ملا کر دکھائیں، ایسے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے. یہ مستقل تعلیم ہے ہمارے دین میں. کس چیز کے لیے؟ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو. یہ پہلی ہدایت حضور کے ذریعے امت کو تعلیم عطا کی جا رہی ہے. ناظرین میں وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی 2 آیات کا مطالعہ مزید آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. ملاقات ہوتی ہے آپ سے اس وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 10 قرآن حکیم میں اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اس آیت کا ترجمہ اور مانگنے والے کو نہ جھڑکیے. یہ آیت نمبر 10 کا ترجمہ ہے. تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ، سائل سے مراد وہ شخص بھی ہو سکتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہو. سوال کرنے والا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مالی مدد چاہتا ہو، بیماری کے علاج کے لیے، بچوں کے کھانے پینے کے لیے، کسی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے. تو سائل ایک تو وہ ہوتا ہے جو مالی مدد چاہتا ہے. اگلا نقطہ، اور وہ بھی جو حق طلبی کے ساتھ دین کے بارے میں کوئی سوال کرنا چاہتا ہو. سائل وہ بھی ہوگا کہ جو کوئی حق کی بات کو سیکھنا چاہتا ہو. تو ایک سائل وہ ہے جو مال طلب کرتا ہے، اور ایک سائل سوال کرنے والا جو ہے وہ حق کی بات کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہے. ہر اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو سائل ہو، سوال کرنے والا ہو، اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے. ہدایت نبی علیہ السلام کو عطا ہو رہی، تعلیم کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے. حضور کا انداز تو بہت ہی پیارا، جو آپ کے پاس آتا آپ اس کے سوال کو پورا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اصل میں حضور سے مخاطبت ہے، اور تعلیم کس کے لیے عطا ہو رہی ہے؟ امت کے لیے. اس آیت کی تشریح کا اگلا نقطہ، اور وہ اسکرین پر آپ ملاحظہ فرمائیے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق جاننے کے متلاشی تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائی. یہ بات پہلے آ چکی، آپ خود تلاش میں تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول شروع ہوا، تو اللہ نے یہ انعام آپ پر فرمایا. اب کیا چاہیے؟ آپ بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح خیر کا، بھلائی کا، عافیت کا معاملہ کریں. پھر اگین وہی بات آئے گی، خطاب حضور سے اور تعلیم امت کے لیے عطا ہو رہی ہے. اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کرنے والے اور مانگنے والے کے ساتھ نرمی و احسان کا معاملہ کریں. کوئی سوال کرے، چاہے وہ مالی مدد کا، یا کوئی سوال کر رہا ہے خیر کی بات سیکھنے کا یا حق کی بات معلوم کرنے کا، اس کے ساتھ نرمی کا اور احسان کا معاملہ کرنا چاہیے. اب ہمارے لیے بھی رہنمائی ہے. بعض اوقات کچھ سوال ہم سے کوئی کرتا ہے، ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا. اگر ہم مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں، لیکن جھڑکنے کی اجازت، بد کلامی کرنے کی اجازت، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. کہتے ہیں نا کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو کم سے کم برا تو نہ کرو بھائی. تو یہ رہنمائی ہمارے لیے بھی آ چکی ہے. اور کوئی ہم سے سوال ایسا کرے دین کے معاملے میں جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو، تو ہم اپنے آپ کو ترم خواہ نہ سمجھیں کہ اگر میں جواب نہ دیا تو پتہ نہیں میری ناک نہیں کٹتی، ناک ویسی رہتی. سمجھ آ رہی بات؟ معذرت کر لیں بھائی مجھے معلوم نہیں. اور صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ تھے، بہت سے صحابہ تھے، جب ان کو کوئی بات معلوم نہ ہوتی کیا کہتے؟ لا ادری، مجھے معلوم نہیں، کسی اور سے جا کر پوچھ لو. لیکن جھڑکنا اور بد کلامی کرنا، خاص طور پر مالی مدد جب کوئی مانگ رہا ہو، اس کی گنجائش نہیں ہے. اگلی اور آخری آیت سورۃ الضحیٰ کی بھی اور آج کے درس کے اعتبار سے بھی، سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 11 ارشاد ہوا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اس آیت کا ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب بیان کیجئے. یہ آیت نمبر 11 کا ہوا ترجمہ. اس کی تشریح میں ایک ہی نقطہ پیش خدمت ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ کرنے، نعمت ہدایت کا چرچا کرنے اور شکر ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو نعمت عطا فرمائے تو بندہ اس کا ذکر بھی کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف بھی رہے اور شکر گزاری کی بھی روش اختیار کرے بندہ، اور نعمت ہدایت کا چرچا بھی کرے. کیا مطلب؟ حضور علیہ السلام نے سارے عالم کو قرآن پاک پہنچایا ہے. آپ کی میرے سمجھنے کی بات یہ کہ آپ تک مجھ تک حق پہنچ گیا نا، ہدایت پہنچ گئی نا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. اب ہمارا فرض ہے کہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں.
ایک حدیث مبارک میں اس طرح بھی سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نعمت عطا فرمائی ہے نا تو وہ اس کا اظہار بھی کرے. مثلا اگر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو اچھا کپڑا بھی پہنے, دکھاوے کے لیے نہ پہنے, نمود و نمائش کا معاملہ نہ ہو, خواہ بہت زیادہ خرچے نہ کرے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اللہ نے تو نعمت دے رکھی ہے اور وہ بیچارہ پرانے پھٹے کپڑوں پہ گھوم رہا ہے اور لوگ اس کو غریب یتیم مسکین سمجھ کے جو ہے وہ پیسے ہاتھ میں تھما دیں, تو الٹا غلط ہو جائے گا. یہ کفران نعمت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ کفران نعمت, نعمت کی ناشکری. تو اللہ نے نعمت دی ہو بندہ اس کا تذکرہ بھی کرے, اللہ نے نعمت دی ہو اس کا اظہار بھی کر دے, اللہ نے نعمت ہدایت دی اس کو چرچا کرے پھیلائے, اور اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو بندہ اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش بھی کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ آج کی زیر مطالعات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل. اب تو ہمیشہ کی طرح وقت ہے سوالات کا, اور آئیے ہم اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں کہ کیا سوالات ہیں جو آج ان کے ذہنوں میں اٹھیں. جی بیٹا پہلا سوال آپ کی طرف سے. میرا سوال یہ ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جا سکے؟ ماشاءاللہ, یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب مختلف اعتبارات سے ہوگا. بعض وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے مال کے اعتبار سے, تو کسی یتیم کی کفالت اپنے ذمے لے لیں. اس بچے کے کھانے پینے کے اخراجات ہو سکتے ہیں, لباس کے اخراجات ہو سکتے ہیں, تعلیم کے اخراجات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض وہ لوگ ہیں کہ جو کوشش کریں تو کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی صاحب کا انتقال ہو گیا اور ان کی خاتون بیوہ ہو گئی اور اس کے بچے کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے. تو اگر اللہ نے ان کو وسعت دی ہے تھوڑی ہمت کریں, ہو سکتا ہے خود بھی شادی شدہ ہوں, اس خاتون سے بیوہ سے نکاح کر لیں. اللہ کے نبی نے بھی بیوہ عورتوں سے نکاح کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یتیم بچے اس کی کفالت میں آ جائیں گے. یہ ذرا بڑے درجے کی بات ہو جائے گی. اس سے ایک سٹیپ نیچے ہے وہ جو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ کسی کے پاس مال ہے تو وہ کسی یتیم بچے کی سرپرستی کر لے, اس کی کفالت کو اپنے ذمے لے لے. ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ بعض ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں یتیم بچوں کی کفالت کا اہتمام ہوتا ہے, یتیم بچے وہیں رکھے جاتے ہیں, وہاں ان کی تعلیم کا بھی اہتمام ہوتا ہے, کھانا پینا سب کچھ. تو ایسے اداروں میں ہم جا کر کنٹریبیوشن بھی دے سکتے ہیں, ایسے اداروں میں جا کر ہم انفاق بھی کر سکتے ہیں. اس سے بھی ایک درجہ کم یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کسی گھر میں یتیم بچے ہیں, تو ہمیں اگر اللہ نے تھوڑی بہت بھی توفیق دی ہے تو کسی طرح ان کو اگر وہ ضرورت مند ہوں تو راشن پہنچا دیا جانا یا کبھی کپڑے پہنچا دیا جانا, اس طرح کے سارے امکانات ہو سکتے ہیں. ایک سوال ہوگا کیونکہ آپ سب اسٹوڈنٹ ہیں, تو پہلے بھی ایک سوال آ چکا, ہم تو اسٹوڈنٹ, ہم کیسے کر سکتے ہیں کام؟ تو اس میں بھی ہم نے بتایا تھا بیٹا تھوڑا سا اپنے پاکٹ منی سے بچا کر, یا 4-5 دوست مل کر اگر اپنی پاکٹ منی سمجھتے ہیں نا, تھوڑا گھر سے جو ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کبھی کبھی مجھے پتا ہے اداروں سے وظیفے بھی ملتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا بیٹا, پڑھنے والوں کو, اسٹوڈنٹ کو اسکالرشپ, انگلش میں اسکالرشپ کہتے ہیں, اردو میں وظیفہ کہا جاتا ہے. اس میں سے اگر تھوڑا تھوڑا بچا کر 4-5-6 لوگ مل جائیں تو آپ دیکھیں گے مہینے بھر بعد اتنا آپ کے پاس ہوگا کہ کسی کے لیے ایک ہفتے کا راشن اس کو پرووائڈ کیا جا سکتا ہے, فراہم کیا جا سکتا ہے. یہ سارے طریقے کسی یتیم کے ساتھ اس سے سلوک کے ہو سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے میرے پاس مال نہ ہو, کسی اور کے پاس مال ہو, تو میں اس یتیم بچے یا بچی کی کفالت کے لیے اس کو سمجھاؤں اور اس کو ترغیب دلاؤں کہ بھائی کہ اس کی مدد آپ کر دو. تو یہ بھی یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہوگا. اور کم از کم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینا, اس کے ساتھ 2 اچھے بول کہہ دینا, اس کو کوئی تسلی دے دینا, یہ تو ہمارے سب کے لیے ممکن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا. اللہ اکبر. ناظرین کرام توجہ کیجیے گا, وہ صاحب کہتے ہیں کہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا, میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرو. شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا بھی ہے, اس کے ساتھ مسکرا کر گفتگو کرنا بھی ہے, 2 بول اچھے کہہ دینا بھی ہے, اس کو دعا دے دینا بھی ہے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر پر ہاتھ پھیرو, تمہارے دل میں نرمی آ جائے گی. آج یہ بڑا مسئلہ ہے, ہمارے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں, بڑے بڑے گناہوں پر ہم جری ہو گئے ہیں, بڑے بڑے حرام کام لوگ بڑے آرام سے کر جاتے ہیں. اللہ کا کلام بیان ہوتا ہے, لوگوں کی توجہ نہیں رہتی, اتنا دلوں کی سختی آ گئی. یہ دل کی سختی اگر کم کرنی ہے تو کسی یتیم کے سر پر شفقت کے ساتھ پھیریں گے ہاتھ, تو اللہ ہمارے دلوں کو نرمی بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بیٹا. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا سوال ہے, بعض اوقات کوئی سوال کرے تو ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو ہم کیا دیں ان کو؟ ہاں, بعض اوقات کوئی ہم سے سوال کرے اور ہمارے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ ایسا بھی نہیں ہے, کم سے کم مسکرا کر بات تو کر سکتے ہیں, اس کو 2 بول تسلی کے تو دے سکتے ہیں, اور دعا دے سکتے ہیں. دعا دینے میں کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی؟ 10 روپے, 20 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, لاکھ روپے, کروڑ روپے, کچھ بھی نہیں نا. تو اگر کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے معذرت کریں اور اس کو دعا دے دیں. اور عین ممکن ہے میرے پاس نہ ہو, کسی دوسرے کے پاس ہے, اس کو توجہ دلا دیں کہ بھائی اس کی مدد کر دو. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. آگے کیا ہے؟
ولا يحض على طعام المسکین. ارے خود نہیں کھلا سکتے تو کسی کو کھلانے کی ترغیب تو دلا دو. میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں شاید اس کی مدد نہ کر سکوں، جو کر سکتا ہے اس کو ترغیب تو دلا دوں، بھائی اس کی مدد کر دو، تو اس کی ترغیب دلانا، اس کو دعا دے دینا، یہ تو ہمارے بس میں ممکن ہے. اچھا کبھی ہوتا ہے کسی کی مختلف نیڈ ہوتی ہے نا، کسی کی مختلف ضرورت ہوتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی خاص معاملہ آ گیا، اس کو 10,000 روپے چاہیے، آپ کے پاس میرے پاس تو ہے ہی 500 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، تو جو بس میں وہ تو کر دیں. بھائی میرے بس میں اتنا ہے، باقی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا. ہم اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. اور حضور کی سنت ہے نا، حضور کے پاس جب بھی کوئی سوال کے لیے آتا تو حضور اس کو خالی ہاتھ تو جو ہے وہ کر دیں. اور اگر حضور کے پاس نہ ہوتا کسی وجہ سے تو حضور کسی کے ذمے لگاتے کہ تم اس کی کفالت کر لو، تم اس کی حاجت کو پورا کر لو. تو یہ تو کر سکتے ہیں نا بیٹا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیسے کریں، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. ہاں بہت اچھی بات ہے، بہت عملی مسئلہ ہے کہ شکر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر کیسے ادا. اچھا یہ سوال کئی مرتبہ آیا اور کوئی حرج نہیں، جب قرآن پاک میں نعمتوں کا ذکر بار بار اور شکر کا تذکرہ بار بار تو پھر اس کا سوال بھی بار بار آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ تو مستقل کرنے والا کام. شکر کا مفہوم جو اہل علم نے بیان فرمایا وہ کیا ہے؟ تصور النعمہ و اظہارها. نعمت کا تصور کرنا، اعتراف کرنا اور اس کا اظہار کرنا. شکر کے 3 درجے بتائے گئے ہیں، ایک شکر بالقلب، ایک شکر باللسان اور ایک شکر بالجوارح. جوارح کہتے ہیں پارٹس آف باڈی کو، اعضاء کو. دل سے شکر، زبان سے شکر، پورے وجود سے شکر. دل سے شکر کیا ہے؟ تسلیم کرو یہ پانی پی رہا ہوں کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. یہ بول رہا ہوں زبان کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. آنکھ دیکھ رہی ہے کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. یہ کان سن رہے ہیں کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. دل دھڑک رہا ہے کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. یہ خون جو ہے وجود میں گردش کر رہا ہے کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی. فبأي آلاء ربكما تكذبان. اعتراف دل میں. زبان پر شکر کے جذبات. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہر نماز کی حرکت میں الحمدللہ رب العالمین. پھر ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی دعاؤں کا اہتمام اپنے معمولات میں شامل رکھا جائے. اور پورے وجود سے شکر کیا ہے؟ یہ وجود کس کا ہے؟ میرا جسم ہے، میرا نہیں. کس کا ہے؟ اللہ کا. تو مرضی میری چلے گی؟ مرضی اللہ کی چلے گی. جہاں اسے آزادی دی ہے کوئی مسئلہ نہیں. پانی پیو، چائے پیو، شربت پیو، لسی پیو، کوئی مسئلہ نہیں. شراب نہیں پی سکتے تو جہاں آزادی، جہاں اجازت ہے اجازت. جہاں منع کر دیا وہاں پر استعمال نہیں کروں گا، وہ یا وہ شے استعمال نہیں کروں گا. اور منع تھوڑا کیا گیا ہے، حلال زیادہ ہے، حرام چیزیں کم ہیں اور حلال بہت زیادہ ہے. یہ ہمارا غلط تصور یا پرسیپشن یا مسکنسیپشن ہے. یہ بھی منع، وہ بھی منع. ارے بھائی شراب منع کر دی، نشے کی چیزیں منع کر دی، باقی سینکڑوں قسم کے جوس پیو اور سینکڑوں قسم کے سافٹ ڈرنکس پیو، کسی نے منع کیا؟ کوئی منع نہیں. خیر تو پورے وجود سے شکر کیا؟ اس وجود کو اللہ تعالیٰ جس کا خالق اور مالک ہے اس کے حکم کے مطابق استعمال کروں گا. اس کی مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی. تو شکر دل سے بھی، شکر زبان سے بھی، شکر پورے وجود سے بھی. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات ہمارے سامنے آئے. پروگرام کے آخر میں آخری مختصر سیگمنٹس آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ. آج کا نقطہ نوٹ کیجئے گا. سورۃ التکاثر میں حب دنیا کی نفی، آخرت کی پیشی اور کل نعمتوں کے بارے میں ہونے والے سوالات کا ذکر کیا گیا ہے. دنیا کی محبت کی نفی کا ذکر، آخرت کی پیشی کا تذکرہ اور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لازم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ مضامین ہیں جو سورۃ تکاثر میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے. اس کے بعد حاصل مطالعہ جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آ چکی ہوتی ہے، آخر میں ایک ریکیپ یا خلاصہ ان کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. حاصل مطالعہ کے حوالے سے 3 باتیں. پہلی بات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی عنایات کا تذکرہ. اگلا نقطہ یتیم کے ساتھ نرمی و شفقت کا معاملہ کرنے کی تاکید. اور آخر میں سوال کرنے والے کے ساتھ نرمی اور احسان کا معاملہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف، یعنی سیلف اسسمنٹ. ہم کہاں کھڑے؟ 3 سوالات جائزے کے لیے. پہلا سوال، کیا ہم یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں اور کیسے کریں؟ سوال آ چکا ہے. اگلا سوال، کیا ہم مانگنے والوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں؟ اگر پوری کر سکتے ضرورت تو کر لے، نہ کر سکتے ہیں تو کیا کریں؟ وہ بھی سوال ماشاءاللہ آ گیا. اور اگلا سوال، کیا ہم نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ تو اتفاق ہے جو 3 سوال جائزے میں وہ 3 سوالات آپ لوگ کر چکے. تو شکر کا مفہوم اور شکر کیسے ادا کریں اس پر بھی کلام ہوا. غور یہ کرنا ہے کہ کیا ہم
اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ الروم کی آیات 1 تا 50 میں سے کس آیت میں ذکر ہے کہ لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے خشکی و تری میں فساد مچ گیا؟ درست جواب ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ خشکی تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اکثر مصائب و مشکلات آتے ہیں لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درست جواب ہے سورۃ الروم کی آیت نمبر 41۔ آج کا سوال نوٹ کیجئے گا، سورہ لقمان کی کس آیت میں ذکر ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ سورہ لقمان مختصر سورت، اس لیے آیات کے نمبرز آپ کو نہیں دیے، تلاش آپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ آج کا سوال ہے، سورہ لقمان کی کس آیت میں ذکر ہے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے؟ درست جواب اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت۔ اسی کے وقت اور پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اخلاص، علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کل آخرت کے دن کا یقین عطا فرما، اور آج مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اور اللہ جہاں ممکن ہو ہمیں یتیموں کے ساتھ جب موقع میسر آئے بھلا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔